بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، اس کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے. اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد دل کی کیفیت پر ہے. عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، عبادت سے متعلق ہو یا عادت و ضرورت سے متعلق ہو، اگر اخلاص اور رضا الہی کی نیت سے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر قبولیت ڈالیں گے، اس کو قبول فرمائیں گے، ورنہ وہ عمل بے جان ہے اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کو راضی کرنے کی اسی نیت اور اس کے استحضار کا نام اخلاص ہے. اخلاص ایک ایسی تیز تلوار ہے جو رضا الہی کے اس بلند مقصد کے علاوہ ہر مقصد کو فنا کر دیتی ہے. یعنی انسان کے سامنے صرف اور صرف اللہ کی ذات رہے کہ میں یہ عمل اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور نظروں میں نہ رہے. ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے. پھر نہ دنیا کے ساز و سامان کی طلب رہتی ہے، نہ حکومت اور ملک، سلطنت و ریاست کی خواہش رہتی ہے، اور نہ ہی عزت اور سربلندی کی خواہش رہتی ہے. غلبہ اور اقتدار کی ہوس بھی ختم ہو جاتی ہے، اور عیش و عشرت، راحت و آرام کی تمنا بھی انسان کے دل سے رخصت ہو جاتی ہے. غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ بھی انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور ایک اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لہذا ہر وہ عمل جس کو انسان صرف رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اخلاص کے جذبے اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ انجام دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور یقین و ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. وہ عمل راہ خدا میں جہاد و قتال ہو یا حکومت و انتظام ہو یا دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہو یا نفس کے جائز تقاضوں کو پورا کرنا ہو، اس کے یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر لے گا اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو. اور اگر اس کے برخلاف ہر وہ عبادت اور دینی خدمت دنیا داری سمجھی جائے گی جو اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے خالی ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھی طرح پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس فرض نماز کی بھی حیثیت نہیں. ہجرت و جہاد کا عمل ہو، ذکر و تسبیح کا عمل ہو، راہ خدا میں شہادت دینے کا عمل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا
اس کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے، لہذا ان سارے اچھے اعمال کرنے پر اگر تمہارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے تو یہ عمل قبول اور مقبول ہے، اور اللہ کی یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اگر اتنے بڑے اعمال، فرض نماز، ہجرت و جہاد، ذکر و تسبیح، شہادت کی راہ اختیار کرنا، لیکن اس میں اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو بلکہ اپنی بڑائی مقصود ہو، شہرت مقصود ہو، لوگوں کو دکھاوا مقصود ہو، تو پھر اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دل کی کیفیت پر قبولیت کا مدار رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اگر بڑے سے بڑا عمل بھی اخلاص و للہیت سے خالی ہوگا تو وہ فائدہ پہنچانے کے بجائے وبال جان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی صحیح کیفیت نصیب فرمائے، اخلاص کا معنی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔